پاکستان میں انصاف نہ ملنا ملک کی تباہی کا سبب ہے۔ چیف جسٹس صاحب، ہم انصاف کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا لانگ مارچ سے خطاب، کہا جب اداروں میں میرٹ ہوگا تو تبھی ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ نواز شریف میرٹ پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ نواز شریف اپنی مرضی کے آرمی چیف سے اپنے کیسز ختم کرانے کی کوشش میں ہے۔ 10 سالوں میں 2 خاندانوں نے قرضے بڑھائے، 7 ماہ میں مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 18 یا 19 نومبر کے بعد ہی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ سپہ سالار کی تعیناتی کے لیے مسلم لیگ نون کا کوئی فیورٹ نام نہیں ہے۔ جو نام فوج بھیجے گی اسی پر ہی مشاورت ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ابھی تک فوج نے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے نام نہیں بھیجا۔ عمران خان کے حالیہ بیانات پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ عمران خان ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد سے کھیل رہے ہیں۔ بدقسمتی سے سڑکوں پر سیاسی تماشے چل رہے ہیں، مجبوراً ان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اس وقت ہمارا نظام نہیں چل رہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں اہم تعیناتی کے بارے میں غیر ضروری سیاست کی جا رہی ہے۔ آئین اور قانون کے تحت یہ کام ہونا چاہیے۔ اتحادیوں اور اپوزیشن کو اس ایشو کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ سائفر جھوٹ ثابت ہو چکا ہے۔ امریکی سازش کے بیانیے سے عمران خان خود پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق کا ٹویٹ، کہا ایبسلیوٹلی ناٹ کا دعویٰ بھی غلط نکلا۔ عمران خان نے دوران جنگ روس جانے کو غلطی مان لیا۔ فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی۔ عمران خان کب تک اور کتنا چونا لگاؤ گے؟ تحریک انصاف نے حکومت پر مزید عوامی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ حکومت کو گھر بھیجنے قبل از وقت انتخابات کی راہ کو ہر صورت ہموار کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت زمان پاک میں اہم مشاورتی اجلاس۔ قبل از وقت انتخابات، اعظم سوادی تشدد کیس، ارشد شریف کے قتل اور امریکی سائفر کے معاملے کو مزید شدت سے آگے بڑھانے پر اتفاق۔ عمران خان کے بلے نے شیر کو ڈھیر کر دیا۔ شاہ محمود قریشی کا حقیقی آزادی مارچ کے شرکاء سے خطاب، کہا آنے والے انتخابات جب بھی ہوں گے لیکن ہمارا خیال ہے جلد ہوں گے۔ آج کس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں؟ پی ٹی آئی تو میدان میں ہے۔ کس نے کہا تھا جی ٹی روڈ نواز شریف کا ہے؟ ہم لاہور کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، شیر تو کیا گیدڑ بھی نہیں دیکھا۔ عمران خان کی حکومت میں کسان خوشحال، گنے، مکئی اور چاول کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں عوام اب غلامی کی زندگی کو مسترد کر چکی ہے۔ شہباز شریف کے ہینڈلر سن لیں، عوام کسی کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ پاکستان کمزور نہیں، اس پر مسلط لوگ کمزور ہیں جن کو اپنی دولت کی فکر ہوتی ہے۔ حکمران راولپنڈی کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہے، مسئلہ پنڈی کا ہے۔ پنڈی والے 30 نومبر تک حل کر لیں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں 6 ماہ اسمبلی کا کورم پورا نہیں ہوا، اپنی ذات کے لیے نیب ترامیم کیسے پاس کرا لیں؟ قوم پہلے ہی مہنگائی سے مر رہی ہے، مزید 1 کروڑ لوگ غربت کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے گریباں سے پکڑ لیا، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، احتساب انتخاب دونوں ہوں گے۔ مزید 15 دن ٹویٹر پر رہنے کا اعلان۔ آہستہ آہستہ وقت عمران خان کو بڑے اچھے طریقے سے بے نقاب کر رہا ہے
اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی لاہور کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا آنے والے دنوں میں بھی عمران خان مزید بے نقاب ہوں گے، سائفر پر آپ نے یو ٹرن لے لیا، یہ سیاست نہیں ہے، انہوں نے ملک کا تماشا بنا دیا ہے۔ کراچی کی ایڈمنسٹریٹرشپ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بلدیاتی نظام کا مسئلہ حل ہوتے ہی ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر نظر آئے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سندھ حکومت کی منگوائی گئی الیکٹرک بسوں کا معائنہ، کہا اچھی اور بہتر بسیں کراچی کے لیے لائی جا رہی ہیں، ہر روٹ پر یہ بسیں چلنی چاہیے۔ عمران خان نے پہلے عوام کو بتا دیا سندھ میں مولا جٹ آ گیا، اب مولا جٹ آپ کو ایسے ہی کراچی کی سڑکوں پر اور بسوں میں نظر آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ وفاقی وزیر اطاعت مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، کہا وزیر اعظم شہباز شریف کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف کی 2 روز سے طبیعت ناساز تھی، ڈاکٹر کے مشورے سے وزیر اعظم نے آج کرونا ٹیسٹ کروایا تھا۔ عوام اور کارکنان سے وزیر اعظم کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل۔ ارشد شریف قتل کیس میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے فیصل واٹا اور مراد سعید کو طلب کر لیا۔ ارشد شریف قتل کیس میں وقار احمد اور ان کی اہلیہ نیروبی میں انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ ارشد شریف قتل کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی گئی۔ مراد سعید اور فیصل واٹا کو شواہد کے ساتھ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر آنے کے لیے نوٹس بھیجے گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کے لیے بنائی گئی جے آئی ٹی نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ارکان کو اب تک پنجاب حکومت یا آئی جی آفس سے کسی نے آگاہ تک نہیں کیا۔ آئی جی پنجاب بھی مقدمہ درج ہونے کے بعد 2 ہفتوں کے لیے چھٹی پر چلے گئے۔ قائم مقام آئی جی کنور شاہ رخ کی جانب سے بھی تفتیش کے لیے کوئی حکم نہیں ملا۔ حکومت نے مہنگائی سے ستائے عوام پر ایک بار پھر بجلی بم گرا دیا۔ نیپٹا نے بجلی کی قیمت میں 2 روپے 18 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ اضافہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا۔ ادھر ملک بھر میں سردی آتے ہی گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہر شہر گھریلو صارفین پریشان، تجارتی شہر کراچی میں گیس کی فراہمی شدید متاثر۔ چمن میں فائرنگ کے واقعے پر افسوس ہے، مجرموں کو پکڑنے کے لیے اعلیٰ سطحی جرگہ بنا دیا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں نامعلوم شخص کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پاکستانی فوجی کے واقعے پر افسوس ہے۔ امارات اسلامیہ کے سیکیورٹی ادارے اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے سنجیدگی سے توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ کار میں سوار 19 سالہ فلسطینی لڑکی کو سر پر گولی مار کر شہید کر دیا۔ میڈیا کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک کار کو گھات لگا کر نشانہ بنایا۔ 3 اطراف سے کار پر کی گئی فائرنگ، ایک نوجوان بھی زخمی ہو گیا۔ رواں برس اسرائیلی فوج نے صرف مغربی کنارے میں 197 فلسطینیوں کو شہید کیا، جس میں 43 بچے بھی شامل ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹار بلے باز شعیب اور بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کے درمیان علیحدگی کی خبریں دم توڑنے لگیں۔ ثانیہ مرزا کا جنم دن، شعیب ملک کی ثانیہ مرزا کو سالگرہ پر مبارکباد۔ انسٹاگرام پر ثانیہ مرزا کے ساتھ اپنی پرانی تصویر بھی شیئر کر دی اور صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔
السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز۔ اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں انصاف نہ ملنا ملک کی تباہی کا سبب ہے۔ چیف جسٹس صاحب، ہم انصاف کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب اداروں میں میرٹ ہوگا تو تبھی ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ نواز شریف میرٹ پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ نواز شریف جب آرمی چیف لگائے گا تو کہے گا پہلے میرے کیسز کو ختم اور راستے سے عمران خان کو ہٹایا جائے۔ لانگ مارچ سے خطاب میں عمران خان نے کہا، ہماری معیشت کا قتل ہو گیا، قوم کو سمجھنا چاہیے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے پاکستانی معیشت کمزور ہے، اب اپنے قرض واپس نہیں کر سکے گا۔ بیرون ملک سے سرمایہ کاری کرنے والے بھی اب ڈریں گے۔ سارے قرضے دو خاندانوں نے ہمارے 10 سالوں میں بڑھائے۔ روپے کی قدر مسلسل نیچے جا رہی ہے، ملک میں ڈالر نہیں آ رہے، روپیہ مسلسل گر رہا ہے۔ ہم اکٹھے کر رہے تھے، وہ نیچے چلا گیا۔ اور میں آج آپ کے سامنے پاکستان کی اکنامک سروے ہوتی ہے کہ ہر سال ایک شائع ہوتی ہے کہ ملک کی معیشت کے حالات کیا ہیں، تو وہ اس گورنمنٹ نے ہمارے جانے کے بعد اس موجودہ گورنمنٹ نے وہ سروے شائع کی ہے۔ تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس سروے کے مطابق جو ہم نے اپنے چوتھے سال کے اندر پریڈکٹ کیا تھا کہ کتنی ہماری ملک کی عام دولت میں اضافہ کتنا ہوگا، وہ 4.8% ٹارگٹ تھا۔ کتنا ہم نے کیا؟ 6%۔ یعنی جس رفتار پہ ہماری حکومت کے دور میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوا، وہ ہم نے سوچا تھا 4.8 ہوگا، وہ 6% ہوا۔ ہم نے اپنے ٹارگٹ سے بہتر کیا۔ ایکسپورٹس، جو چیزیں ہم بیچتے ہیں باہر اور جس سے ڈالر آتے ہیں، ہم نے اندازہ لگایا تھا 26 ارب ڈالر ہوگی۔ کتنی ہم نے ایکسپورٹ کی؟ 32 ارب ڈالر۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ریکارڈ تھا یہ۔ تو وہ ٹارگٹ سے اس سے بھی اوپر گئے۔ یعنی یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں۔ یہ وہ میں چیزیں آپ کو موٹی موٹی بتا رہا ہوں۔ ہمارا جو زراعت تھا، ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ زراعت میں جو اضافہ ہوگا وہ 3.5% تھا، اور کتنا اضافہ ہوا؟ 4.4%۔ کچھ 17 سال کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے ہماری زراعت بڑھی تھی۔ پھر انڈسٹری جو روزگار دیتی ہے، اصل میں انڈسٹری، جب تک انڈسٹری ملک میں بڑھتی نہیں ہے تو اصل میں تو ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، ملک اوپر نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 6.6%، آخری سال کی بات کر رہا ہوں، اور ہوا کتنی؟ انڈسٹری کتنی تیزی سے بڑھی؟ 9.8%۔ اپنے ٹارگٹ سے اوپر گئے ہم۔ سروسز سیکٹر، اور اس کے اندر آئی ٹی بھی ملا لیں، تو سروسز میں 4.7% ٹارگٹ سیٹ کیا، 6.2% پہ ہم نے ہمارے گروتھ ہوئی سروسز میں۔ اور آئی ٹی جو کہ مستقبل ہے، ٹیکنالوجی، اس میں 26.9% ہمارا بڑھا۔ یعنی جو فیوچر پہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ 18 یا 19 نومبر کے بعد ہی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ سپہ سالار کی تعیناتی کے لیے مسلم لیگ نون کا کوئی فیورٹ نام نہیں ہے، جو نام فوج بھیجے گی اسی پر ہی مشاورت ہوگی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں خواجہ آصف سے سوال کیا گیا کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان آرمی چیف کے نام پر ڈیڈ لاک ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ابھی آرمی چیف کے نام کے حوالے سے مشاورت ہی نہیں ہوئی تو ڈیڈ لاک کیسے ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک فوج نے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے نام نہیں بھیجا۔ عمران خان کے حالیہ بیانات پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ عمران خان ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد سے کھیل رہے ہیں۔
چیئرمین پیپلز پارٹی اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے سڑکوں پر سیاسی تماشے چل رہے ہیں، مجبوراً ان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اس وقت ہمارا نظام نہیں چل رہا، اہم تعیناتی کے بارے میں ہر طرف سے غیر ضروری سیاست کی جا رہی ہے۔ اتحادیوں اور اپوزیشن کو اس ایشو کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ آج کل ٹی وی پر بری خبریں ہی ملتی ہیں، اچھی خبروں کو کم، سیاسی خبروں کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ کی طرف سے ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا نیت ہے کہ ہمیں کسی کو we shouldn't have to turn anybody away on the basis کہ وہ اپنا علاج کا قیمت ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا تو پورا کوشش ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ نیت ہے، ہمارا یہ محنت ہوگا کہ اس صوبے میں اور پھر انشاءاللہ تعالی اس پورا ملک کے ہر کونے کونے میں ہم ایسے پبلک سیکٹر کے ادارے کھڑا کریں جو اس قسم کا فیسلٹیز کم قیمت میں یا مفت میں پہنچا سکیں، اور خاص طور پہ ان کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ آج کل آپ ٹی وی کھولتے ہیں تو بری خبریں ملتے ہیں اور پاکستان کی کامیابی کارکردگی پہ کم فوکس کیا جاتا ہے اور سیاسی بیان بازی پہ ہی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سیاست میں یا حکومت میں یا بیوروکریسی میں یا جہاں بھی لوگ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کی خدمت کر سکیں، وہ اپنا ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکے ہمارا ترقی میں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جبکہ پاکستان اتنے سارے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، کووڈ کا پینڈیمک کا ذکر ہوا، یہ تو 100 سال میں 100 ایئرز میں ایوری 100 ایئرز کا ایک ایسا پینڈیمک تھا جس کا اثر پوری دنیا پہ تھا، اور اس کا آج تک معیشت پہ جو اثر ہے ہم بھگت رہے ہیں۔ جو یوکرین اور روس کے درمیان جنگ چل رہا ہے اس کے اپنے ڈائنامکس ہے، مگر اس کے بھی معاشی اثرات ہیں جو آپ سب مہنگائی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارا ملک نے دنیا کا سب سے بڑا کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا حال ہی میں مقابلہ کیا، جس کی نتیجے میں 1/3 of our country was under water, 33 million Pakistanis are affected۔ آج تک سندھ کے اور بلوچستان کے کافی ایسے علاقے ہیں جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج تک ہمارا جو سیلاب متاثرین ہیں وہ مدد کے انتظار میں ہے یا مدد کی ضرورت ہے، اور آج تک یہی ہمارا پورا قوم کا اور پورا ملک کا نمبر 1 پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے آج بھی نمبر 1 پرائیورٹی ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اپنا سسٹم کا جو فوکس ہے، جو قوم کا فوکس ہے اس قسم کے ایشوز پہ نہیں دلا سکے، اور زیادہ تر ہم جو سیاسی تماشے سڑکوں پہ چل رہے ہیں ان کو دیکھنے پہ اور ان کے جواب دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے پوری دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ آپس میں لڑائی کرنے کے بجائے، گولی چلانے کے بجائے، لڑنے کے بجائے ہم الیکشنز میں حصہ لیں گے۔ الیکشنز کے بعد آپ پارلیمان کے ممبران بنیں گے، اس پارلیمان میں کھڑا ہو کر اپنا جو بھی موقف ہوگا آپ سامنے رکھیں گے، وہاں ڈبیٹس ہوں گے، اس ڈبیٹس کے نتیجے میں ہم کسی کنسنسس پہ آئیں گے، اس کنسنسس پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے قوم کے، ملک کے جو نیشنل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت ہمارا نظام نہیں چل رہا ہے، اور جب تک ہمارے ادارے کو اہمیت نہیں دیا جائے گا، جب تک ہم اسی نیت کے ساتھ اپنے کام نہیں کریں گے تو عوام مشکل میں ہوں گے۔ عوام کو وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ سائفر جھوٹ ثابت ہو چکا ہے، امریکی سازش کے بیانیے سے عمران خان خود پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں خواجہ سعد رفیق نے لکھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا دعویٰ بھی غلط نکلا، امریکہ سے لابنگ کے لیے لا بیسڈ فرمیں ہائر کر لی ہیں۔ عمران خان نے دوران جنگ روس جانے کو غلطی مان لیا، فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی ہے۔ عمران خان کتنا چونا لگاؤ گے اور کب تک؟ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ محض اقتدار کے لیے عمران خان کے جھوٹے بیانیوں اور احمقانہ اقدامات نے ریاست پاکستان کو عالمی تنہائی میں دھکیل دیا۔
پاکستان سے تعاون کرنے والے ممالک ایک ایک کر کے دور کر دیے. اتحادی حکومت اس ڈیمیج کنٹرول کے لیے دن رات کوشاں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت پر مزید عوامی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی تیار کر لی. حکومت کو گھر بھیجنے قبل از وقت انتخابات کی راہ کو ہر صورت ہموار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. عوامی مہم میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت سمان پاک میں اہم مشاورتی اجلاس ہوا. اجلاس میں مشیر داخلہ عمر سرفراز چیمہ، مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی، صوبائی وزیر راجہ بشارت، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران قبل از وقت انتخابات، اعظم سواتی تشدد کیس، ارشد شریف کے قتل اور امریکی سائفر کے معاملے کو مزید شدت سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ عوامی سطح، میڈیا کے محاذ اور ہر سطح پر ان معاملات کا پرچار زور و شور سے کیا جائے گا. تحریک انصاف کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں پارٹی کے بیانیے کو گھر گھر پہنچائیں گے. ہوشربا مہنگائی، حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کو بھی اجاگر کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ عمران خان کے بلے نے شیر کو ڈھیر کر دیا ہے. شاہ محمود قریشی نے حقیقی آزادی مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے انتخابات جب بھی ہوں گے لیکن ہمارا خیال ہے جلد ہوں گے. انہوں نے کہا کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کے منشور اور نظریے کے ساتھ ہیں اور وہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی نے سوال کیا کہ آج کس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں؟ پی ٹی آئی تو میدان میں ہے. کس نے کہا تھا جی ٹی روڈ نواز شریف کا ہے؟ ہم لاہور کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. شیر تو کیا گیدڑ بھی نہیں دیکھا. پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ قوم چوروں لٹیروں سے تھک گئے ہیں. ابھی تقریر کا وقت گیا، اب تحریک کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت چلی گئی پرواہ نہیں، مجھ پر جھوٹے مقدمے بنے پرواہ نہیں ہے. مجھے توشہ خانہ کے جھوٹے کیس میں نااہل کرنے کی کوشش کی گئی، پرواہ نہیں ہے. عمران خان کی حکومت میں کسان خوشحال ہوا. ہمارے دور میں گنے، مکئی اور چاول کی پیداوار میں اضافہ ہوا. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے چنیوٹ لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ عوام اب غلامی کی زندگی کو مسترد کر چکی ہے. شہباز شریف کے ہینڈلر سن لیں، عوام کسی کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں. پاکستان کمزور نہیں، اس پر مسلط لوگ کمزور ہیں جن کو اپنی دولت کی فکر ہوتی ہے. جس شخص کا اللہ پر ایمان ہو، جو سیاست صرف اس لیے کر رہا ہو کہ اپنے ملک کے عوام کی زندگی بہتر کرنی ہے، جس کی کوئی جائیدادیں باہر نہ ہو، جو کسی چور دروازے سے حکومت میں نہیں بلکہ اپنے عوام کی طاقت سے حکومت میں آتا ہو، جب اس سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا اگر افغانستان میں امریکہ کو آپریشن کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کی ضرورت پڑے تو آپ اجازت دیں گے؟ تو کپتان کا جواب کیا ہوتا ہے اور چنیوٹ کا جواب کیا ہے؟ غلام نہیں ہے. لیکن خاص طور پر نوجوانوں، یہ ذرا سا سمجھو کہ یہ جو 75 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں پاکستان جی بڑا کمزور ملک ہے، دیکھیں طاقت، بچہ یہ جھنڈا نیچے کر لو، پیچھے نہیں جا رہا. اب صرف ابھی نیچے کرنا ہے، ورنہ کسی کے کہنے کے اوپر جھنڈا نہیں نیچے ہونے دینا. یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں. سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکمران راولپنڈی کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہیں. مسئلہ پنڈی کا ہے، پنڈی والے 30 نومبر تک حل کر لیں گے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ 6 ماہ اسمبلی کا کورم پورا نہیں ہوا، اپنی ذات کے لیے نام ترامیم کیسے پاس کرا لیں. ارشد شریف کے جسم پر 12 زخم اور 4 ناخن غائب تھے. یہ قومی المیہ ہے. قوم پہلے ہی مہنگائی سے مر رہی ہے، جو ہزاروں کی نفری باہر سے منگوائی وہ سردی سے مر رہی ہے. معیشت ناکڈ آؤٹ اور دیوالیہ ہونے والی ہے. مزید 1 کروڑ لوگ غربت کے شکنجے میں آ گئے ہیں. سابق وزیر کا کہنا تھا کہ IMF نے گریبان سے پکڑ لیا ہے. حکمرانوں نے سعودی عرب اور چین کا نام بیجا استعمال کیا.
روس سے تیل منگوانے کے لیے حوصلہ چاہیے، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، احتساب انتخاب دونوں ہوں گے، مزید 15 دن ٹویٹر پر رہوں گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ وقت عمران خان کو بڑے اچھے طریقے سے بے نقاب کر رہا ہے۔ انہوں نے لاہور کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ آنے والے دنوں میں بھی عمران خان مزید بے نقاب ہوں گے۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ سائفر پر آج آپ نے یو ٹرن لے لیا، یہ سیاست نہیں ہے۔ انہوں نے ملک کا تماشا بنا دیا ہے، یہ سب جھوٹ پر مبنی سیاست ہے، ذاتی مفادات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ خودکشی کر لوں گا مگر IMF نہیں جاؤں گا، یہ ان کی روایت ہے کہ ہر بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ عمران خان آج تک توشہ خانہ کا جواب نہیں دے سکے، فورن فنڈنگ کیس کا بھی آج تک جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی کس طرح اقتدار میں آنے کی کوشش ہے، یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہیں گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ کراچی کی ایڈمنسٹریٹرشپ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلدیاتی نظام کا مسئلہ حل ہوتے ہی MQM کا ایڈمنسٹریٹر نظر آئے گا۔ کامران ٹیسوری نے سندھ حکومت کی منگوائی گئی الیکٹرک بسوں کا معائنہ کیا اور کہا کہ اچھی اور بہتر بسیں کراچی کے لیے لائی جا رہی ہیں، ہر روٹ پر یہ بسیں چلنی چاہیے۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پہلے عوام کو بتا دیا کہ سندھ میں مولا جٹ آ گیا ہے، اب مولا جٹ آپ کو ایسے ہی کراچی کی سڑکوں پر اور بسوں میں نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ باشعور عوام کو فیصلہ کرنا ہے انہیں پاکستان بچانا ہے یا کسی کی سیاست۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں کے بعد ایلیٹ کلاس کے گھروں میں بھی پانی چلا گیا تھا، سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ نئے صوبے ضروری ہیں تو مل کر بیٹھیں۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف کی 2 روز سے طبیعت ناساز تھی، جس کے بعد ڈاکٹر کے مشورے سے وزیر اعظم نے آج کرونا ٹیسٹ کروایا تھا۔ مریم اورنگزیب نے عوام اور کارکنان سے وزیر اعظم شہباز شریف کی جلد صحت یابی کی دعا کی اپیل بھی کی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کے لیے بنائی گئی JIT نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ داخلہ کی جانب سے بنائی گئی JIT نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تفتیش کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ ارکان کو اب تک پنجاب حکومت یا IG آفس سے کسی نے آگاہ نہیں کیا۔ قبل ازیں محکمہ داخلہ چیئرمین PTI پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی تفتیش کے لیے صرف لیٹر ہی جاری کر سکی تھی، جبکہ IG پنجاب بھی مقدمہ درج ہونے کے بعد 2 ہفتوں کے لیے چھٹی پر چلے گئے ہوئے ہیں۔ JIT ذرائع کا کہنا ہے کہ قائم مقام IG کنور شاہ رخ کی جانب سے بھی تفتیش کے لیے کوئی حکم نہیں ملا، جبکہ واقعے میں ملوث ملزم نوید گجرانوالہ پولیس کے پاس موجود ہے۔ واضح رہے کہ حملے کو 12 روز سے زائد گزر جانے کے باوجود گرفتار ملزم کو مقامی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا ہے۔ ارشد شریف قتل کیس میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے فیصل واٹا اور مراد سعید کو طلب کر لیا۔ ارشد شریف قتل کیس میں وقار احمد اور ان کی اہلیہ نیروبی میں انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی کے سامنے پیش ہوئے، جہاں انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی ارشد شریف قتل کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق فیصل واٹا اور مراد سعید کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے پیر کو FIA ہیڈ کوارٹر طلب کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں کو شواہد کے ساتھ FIA ہیڈ کوارٹر آنے کے لیے نوٹس بھیجے گئے ہیں۔ فیصل واٹا اور مراد سعید نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ارشد شریف کو لاحق خطرات سے آگاہ تھے۔ سپریم کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں عمران خان اور دیگر PTI رہنماؤں کو نوٹس جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے
توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں ادارے کی درخواست پر سماعت کی، جس دوران عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے مختلف ہائی کورٹس میں زیر التوا کیسز کسی ایک ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کی درخواست کی ہے۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ بلدیاتی اور عام انتخابات کی تیاری کریں یا کیسز لڑیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 15 دن تک کے لیے ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف لارجر بینچ تحلیل ہو گیا۔ بینچ کے ممبر جسٹس علی ضیاء باجوہ نے سماعت سے معذرت کر لی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر بینچ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ آئندہ سماعت کے لیے نیا لارجر بینچ تشکیل دیں گے۔ درخواست گزار خرم رفیق نے نیا وکیل کرنے کے لیے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ درخواست گزار نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ کی جگہ نیا وکیل کرنے کی مہلت دی جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس اور عوامی تحریک کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اظہر صدیق نے موقف اپنایا کہ بینچ میں شامل ایک جج صاحب اس کیس میں وکیل رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ عدالت کے علم میں ہے، آئندہ سماعت سے پہلے نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 29 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کا کراچی میں آغاز ہو گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی تقریب میں شریک۔ نمائش میں 51 ممالک میں سے 522 مندوبین نے شرکت کی۔ 64 ممالک کے 285 وفود بھی نمائش میں شریک ہو رہے ہیں۔ 4 روزہ دفاعی نمائش 18 نومبر تک کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری رہے گی۔ بین الاقوامی دفاعی نمائش میں آسٹریلیا، رومانیہ اور ہنگری پہلی مرتبہ شریک ہوں گے۔ انتہائی اہم سیمینار میں انٹیلیجنس ان ڈیفنس مارکیٹ کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ ایکسپو سینٹر کے 6 ہالز کے علاوہ 3 مارکیز بھی قائم کی گئی ہیں۔ نیپرا میں بجلی کی قیمت میں 2 روپے 18 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل۔ اضافہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا۔ چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی نے سہ ماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ پر سماعت کی۔ میپکو حکام نے بتایا کہ سیلاب کے باعث میپکو کی بجلی فروخت میں کمی آئی ہے۔ نیپرا حکام کا کہنا تھا کہ بجلی کی فروخت کو کم ہونے سے کیپیسٹی پیمنٹس پر فرق پڑے گا۔ گزشتہ سہ ماہی کی نسبت فروخت 10% کم رہی۔ پاور ڈویژن کے حکام نے بتایا کہ ہماری کوشش ہے کہ بجلی قیمت میں اضافہ نہ ہو، کوشش ہے کہ صارفین کو پرائس شاک نہ لگے۔ ہماری درخواست ہے کہ یہ اضافہ فروری اور مارچ تک لگایا جائے۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک کے سوا تمام بجلی تقسیم کار کمپنیوں پر ہوگا۔ سردی آتے ہی گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہر شہر گھریلو صارفین پریشان۔ تجارتی شہر کراچی میں گیس کی فراہمی شدید متاثر ہو گئی۔ صنعتی سیکٹر کو گیس کی فراہمی بند ہونے کے باوجود گھریلو صارفین کو گیس نہیں مل رہی۔ پریشر نہ ہونے سے خواتین کے لیے ناشتہ بنانا محال ہو گیا۔ کراچی کے علاقوں ناظم آباد، سرجانی، ملیش، شاہ فیصل اور دیگر علاقوں میں گھروں میں چولہا جلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب سوئی صدر نے طلب و رسد کا فرق بڑھنے پر آج سے ملک بھر کے کیپٹو انڈسٹریز کو گیس کی فراہمی بند کر دی ہے۔ چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی اور ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کا جیلانی پارک کا دورہ۔ ونٹر فیملی فیسٹیول کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ لیا۔ چیئرمین اور ڈی جی پی ایچ اے نے ونٹر فیملی فیسٹیول کے سٹال، سٹیج، ولیج سمیت دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں، چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی اور ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کا جیلانی پارک کا دورہ ونٹر فیملی فیسٹیول کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ لیا۔ چیئرمین اور ڈی جی پی ایچ اے نے ونٹر فیملی فیسٹیول کے سٹال، سٹیج، ولیج سمیت دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں، چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی اور ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کا جیلانی پارک کا دورہ، اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی اور ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید نے جیلانی پارک ریس کورس میں سالانہ ونٹر فیملی فیسٹیول کی تیاریوں کا
तफसीली जायजा लिया है। चेयरमैन और DGPHA ने फैमिली विंटर फेस्टिवल के स्टार स्टेज विलेज समेत दीगर इंतजाम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। इस मौके पर चेयरमैन PHA इंजीनियर यासिर गिलानी का कहना था कि PHA का सालाना विंटर फैमिली फेस्टिवल अहले लाहौर के लिए तोहफा है। मुल्क के चारों सूबों की सकाफत, लिबास और खानों के स्टॉल जिलानी पार्क में लगाए जा रहे हैं, जो कि खुशाइन बात है। DGPHA निशान जवेद का कहना था कि विंटर फैमिली फेस्टिवल में अहले लाहौर को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। सीनियर वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मियां असम इकबाल और कमिश्नर लाहौर आमिर जान कल हतमी तैयारियों का जायजा लेंगे। जी सलमान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम जोर और शोर से जारी है। LWMC ऑपरेशन टीमें फील्ड में मुतहरिक। CEO अली अनान कमर सफाई इंतजाम का जायजा लेने फील्ड में पहुंच गए। फिरोजपुर रोड पर करतबा चौक से गजू माथा तक सफाई इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी CEO फहद महमूद, DGM बिलाल अशरफ भी हमरा थे। कलमा फ्लाईओवर, मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर, अरफा करीम फ्लाईओवर, लाहौर ब्रिज पर सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। चूंकि अमर सधू, गजू माता और मुल्हिका इलाकों में सफाई इंतजामात मजीद बेहतर बनाए जाएं। फिरोजपुर रोड पर सेंटर डिवाइडर के साथ मौजूद मिट्टी को फौरी हटाने का हुक्म भी दिया गया। शहर में बगैर ढांचे दाखिल होने वाली रेत मट्टी की ट्रॉलियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अली अनान कमर ने कहा कि लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। FIA लाहौर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलरों में मुलविस एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया। SHO राजा शहजाद ने कामयाब छापा मारकर एजेंट को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं, FIA लाहौर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलरों में मुलविस एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया। SHO राजा शहजाद ने कामयाब छापा मारकर एजेंट को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर आपको बताएं, FIA लाहौर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलरों में मुलविस एजेंट गिरफ्तार। SHO राजा शहजाद ने कामयाब छापा मारकर एजेंट को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से। जी अदील, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, इंसानी स्मगलिंग के हवाले से ASCC की जानिब से, लाहौर ASCC की जानिब से जो है मुल्तान रोड पर एक रेड किया गया है, जहाँ पर राजा शराब की सरबराही में एक स्मगलर को गिरफ्तार किया गया, जो तुर्क के हवाले से शहरियों को, शरीफ शहरियों को भारी रकम के एवज गैर कानूनी तरीके से फॉरवर्ड करता था तुर्क की हवाले से। इस हवाले से उसके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और तफ्तीश जारी है। मजीद आपको एक बताता चलूं कि ASCC FIA की जानिब से क्रैकडाउन जारी कर दिया गया है, जो गैर एजेंट फॉरवर्ड करते हैं शहरियों को गैर कानूनी तरीके से, और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अदील अहमद, आपने अपडेट किया। सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब इब्रार अहमद की ज़ेर सदारत इजलास तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के हफ्तावार इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब मियां इब्रार अहमद की ज़ेर सदारत तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का हफ्तावार इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में काशिफ जलील डिप्टी सेक्रेटरी औकाफ, गुलाम मुर्तजा असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर, डॉक्टर जाहिद DDHO लाहौर, डॉक्टर अब्दुल हमीद MS दाता दरबार हस्पताल लाहौर, आमिर शहजाद रांझा एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर जोन, शाहिद हमीद विर्क एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ दाता दरबार और दातागंज बख्श टाउन के मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। डॉक्टर जाहिद DDHO लाहौर ने इजलास में दातागंज बख्श टाउन में डेंगू सर्विलेंस के हवाला से हफ्तावार जायजा पेश किया। सेक्रेटरी औकाफ ने इजलास में डेंगू रिस्पांस कमेटी को हिदायत दी कि टाउन भर में घरों, खाली प्लाटों, टायर पंक्चर शॉप्स, तहखानों और गोदामों में चेकिंग के अमल में किसी किस्म की कोताही न आने दें और कारकर्दगी का मेयार बरकरार रखें। अगर किसी भी जगह डेंगू लार्वा की मौजूदगी पाई जाए तो मुतल्लिका। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। स्मोक की रोकथाम के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ जारी। मोमनपुरा और शाकरोल घाटी रिंग रोड के इलाके में पोल्यूशन कंट्रोल के मौसर इकदामात न होने पर कई यूनिट्स को सील कर दिया गया। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर राना अशफाक अहमद से। जी राना अशफाक अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माहौलियाती एमरजेंसी एंटी स्मोक स्क्वाड सेक्रेटरी माहौलियात की हदायत पर जो है वो काफी जो है एक्टिव दिखाई दे रहा है। जैसा कि महकमा माहौलियात की टीम ने जो है वो आज ऑपरेशन करते हुए मोमनपुरा और रिंग रोड के करीब जो है ऑपरेशन करते हुए जो है वो दो जो है वो यूनिट्स को सील कर दिया है, जिसमें साजिद बशीर असिस्टेंट डायरेक्टर, उस्मान हफीज असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर स्क्वाड नंबर 1 और मुतअद्दिद स्टील इंडस्ट्रीज रूलिंग स्टील मिल्स को सील कर दिया गया और भारी जुर्माने भी आयद किए गए। जैसा कि ये यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये यूनिट्स क्रोल घाटी रिंग रोड के करीब इलाका में पोल्यूशन कंट्रोल करने के मौसर इकदाम के ऊपर अमल ना करते हुए इनके ऊपर जो है इनको सील किया गया है, जबकि इनके खिलाफ जो है मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राना अशफाक अहमद, आप अपडेट कर रहे थे। समाजी रहनुमा और साबिका कौंसलर शेख एहसान अली के वालिद शेख अब्दुर्रहमान मरहूम की रस्म चहलम की तकरीब लाहौर में मुनक्किदा। तकरीब में MNA मलिक वहीद आलम, वाइस चेयरमैन UC 73 मोहम्मद जावेद, जनरल कौंसलर तनवीर, इंजीनियर अरसलान सकलैन बट, पप्पू शाह और जुहेब गनी, चेयरमैन UC 75 ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद मारूफ नात ख्वां ने नजराना अकीदत पेश किया। तकरीब के अख्ताम पर मरहूम के एहसाल सवाब के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। आपको एक बार फिर बताएं, समाजी रहनुमा और साबिका कौंसलर शेख एहसान अली के वालिद शेख अब्दुर्रहमान मरहूम की रस्म चहलम की तकरीब लाहौर में मुनक्किदा। तकरीब में MNA मलिक वहीद आलम, वाइस चेयरमैन UC 73 मोहम्मद जावेद, जनरल कौंसलर तनवीर, इंजीनियर अरसलान सकलैन बट, पप्पू शाह और जुहेब गनी, चेयरमैन UC 75 ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद मारूफ नात ख्वां ने नजराना अकीदत पेश किया। तकरीब के अख्ताम पर मरहूम के एहसाल सवाब के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। DIG ऑपरेशंस लाहौर अफजाल अहमद कौसर की पुलिस अफसरान के हमरा क्राइम मीटिंग। DIG ने मीटिंग के दौरान किसी को नकद इनामात और किसी को मुअत्तल किया। इनामात हासिल करने वालों में SHO मिस्री शाह वकार बुखारी, DSP मिस्री शाह सर्कल अली अब्बास समेत दीगर अफसरान शामिल। मुअत्तल होने वालों में चौकी इंचार्ज कैल्फ्री ग्राउंड शाहजेब शामिल हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, जिस तरह से आज DIG ऑपरेशन ने क्राइम मीटिंग रखी थी और उसमें कुछ लोगों को जो है वो मुअत्तल भी किया गया और ज्यादातर लोगों को अच्छी कारकर्दगी पर इनामात से भी जो है वो नवाजा गया। अगर बात करें तो DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर की डिविजनल अफसरान के साथ जो मीटिंग थी, अफजाल अहमद कौसर ने सिटी, कैंट, इकबालटन और सिविल लाइन डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा भी लिया, जबकि उनके हमरा SSP ऑपरेशन मोहम्मद सुहेब अशरफ, डिविजनल SP सर्कल्स अफसरान और SHO भी शामिल थे। जबकि बेहतरीन कारकर्दगी पर SP कैंट ईसा सुखेरा को जो है वो सर्टिफिकेट भी दिया गया और अच्छी कारकर्दगी पर SP सिटी मोहम्मद सरफराज मीर को भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। SP सिविल लाइन अवैध शफीक को अच्छी कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिया गया। इसी तरह से अच्छी सुपरविजन पर DSP शादरा मियां कदीर, ASP डिफेंस एरिया जो है वो सिदरा को भी तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। SDPO की बात की जाए तो इस्लामपुरा शाहिद रशीद मिस्री शाह अली अब्बास, DSP बरकी अरशद कांजू को भी जो है वो सर्टिफिकेट से नवाजा गया। जबकि SDPO मनामा अली अकबर शफीका शफीक बाद सर्कल मोहम्मद खान और इसके अलावा SDPO बदामी बाग हाफिज इमरान को भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। DIG का कहना था कि इंसदादे क्राइम के लिए मौसर कार्रवाइयों पर SHO मिस्री शाह वकार हुसैन को नकद इनाम और सर्टिफिकेट भी दिए गए। और SHO TB सिटी की बात करें तो इंस्पेक्टर अजीम अनवर, SHO बदामी बाग रजा जाकर को भी इनामात से नवाजा गया। SHO लारी अड्डा खालिद फारूक, शफीकाबाद में रेहान, इसके अलावा जो है वो SHO शादरा कमर अब्बास को भी इनामात से नवाजा गया। जबकि DIG ने SHO डिफेंस B जुल्करनैन, डिफेंस C रजवान लतीफ, SHO हेर शकील खुर्शीद के लिए भी जो है वो नकद इनाम और सर्टिफिकेट रखा, उनको भी जो है वो इनामात से नवाजा गया। इसी तरह से SHO हरबंसपुरा खिजर हयात, बाटापुर से जो है वो दानियाल,
اس کے علاوہ چوکی انچارج بیگم کوڈ حماد حسین کو بھی نقد انعام اور سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ ناقص کارکردگی کے حوالے سے بات کی جائے تو ناقص کارکردگی پر انچارج چوکی کیولری گراؤنڈ سب انسپیکٹر شاہ زیب کو جو ہے وہ معطل کیا گیا۔ ناقص کارکردگی پر ایس ایچ او شمالی چھونی غلام حسین، سابقہ ایس ایچ او ریس کورس اور سابقہ ایس ایچ او قلعہ گجر سنگھ کو جو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے، جبکہ ڈی اے جی کہتے ہیں کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں نہ کرنے پر ایس ایچ او پرانی انارکلی فیض ربانی، ایس ایچ او غازی آباد سلمان اکبر کی جو ہے وہ سرزنش کی گئی۔ اسی طرح سے ایس ایچ او گلشن راوی شہزاد رضا کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی۔ ناقص کارکردگی پر ایس ایچ او مسلم ٹاؤن ریحان انور، ایس ایچ او سمن آباد محمد اعزاز سے جو ہے وہ اظہار ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا۔ اور ڈی اے جی کہتے ہیں کہ پیٹرولنگ ٹیمیں اسٹاف اینڈ سرچنگ میں جو ہے وہ تیزی لائیں، تھانوں میں نفری کے مسائل کی ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گی، جبکہ پتنگ بازی، ہوائی فائرنگ، قمار بازی کے خلاف جو ہے وہ ٹھوس اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ پولیس افسران و اہلکار خود کو عوام کے خدمت گار سمجھیں۔ ڈی اے جی کہتے ہیں تھانہ میں آنے والے شہریوں سے عزت سے پیش آئیں، جبکہ اشتہاری و آبی مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک نے اپنی اہلیہ اور بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کو سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے اپنے ساتھ تصویر شیئر کر دی۔ انسٹاگرام پر شعیب ملک نے ثانیہ مرزا کے ساتھ اپنی پرانی تصویر شیئر کی۔ اپنی پوسٹ میں شعیب ملک نے ثانیہ مرزا کے لیے صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ گزشتہ کئی روز سے کرکٹر شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان علیحدگی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تاہم دونوں سٹارز نے اب تک اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ علیحدگی کے خبروں کے دوران شعیب ملک اور ثانیہ مرزا نے اپنے شو کا بھی اعلان کیا۔ اردو فلیکس نے دی مرزا ملک شو کے جلد آن ایئر ہونے کا اعلان کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔